پاکستان کو ناکام ریاست بنانے اور افغان امن عمل سابوتاژ کرنے کا مشن بھارت کے خطے میں گریٹ ڈبل گیم بے نقاب ہو گئی ہے۔ 2021 کے آغاز کے ساتھ ہی نریندر مودی نے گریٹ ڈبل گیم پر دوبارہ سے عمل شروع کر دیا ہے۔ کنگز کالج لندن میں ڈیفنس اسٹڈیز کے استاد اویناش پلوال کی کتاب نے نریندر مودی کی گریٹ ڈبل گیم کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ اب تک کی آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کا سرغنہ اور دہشت گردی کا مالی معاون بھی ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے غزالہ نورین سے۔ غزالہ بیٹ کیجئے۔ غزالہ، آپ کو اگر آواز آ رہی تو بتائیے، پاکستان کو ناکام ریاست بنانے اور افغان امن عمل سابوتاژ کرنے کے مشن کے حوالے سے بھارت اب بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہندوستان امن کا دشمن ہے اور اب یہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کا سرغنہ بھی بن چکا ہے اور ٹیرر فائنانسر بھی کر رہا ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر میں دہشت گرد گروپوں کو کھڑا کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور یونائٹڈ نیشن پہلے ہی کیرالا اور کرناٹکا میں دہشت گرد گروپوں کی نشاندہی کر چکا ہے۔ پاکستان کو ناکام ریاست بنانے اور افغان امن عمل سابوتاژ کرنے کے مشن بھارت کی خطے میں گریٹ ڈبل گیم بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کے مطابق ڈبل گیم تو بڑے اچھے سے جاری تھی، لیکن گریٹ ڈبل گیم 2019 میں شروع ہوئی، جس کے ابتدائی نتائج 2020 میں آنے کا ہدف رکھا گیا تھا، مگر کورونا کی وجہ سے اس میں تعطل آیا اور 2021 کے آغاز کے ساتھ ہی نریندر مودی نے گریٹ ڈبل گیم پر دوبارہ عمل شروع کر دیا ہے۔ میں یہاں پر اب تک کے ناظرین کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ اس گریٹ ڈبل گیم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے ماسٹر مائنڈ کا سراغ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ کنگز کالج لندن میں ڈیفنس اسٹڈیز کے ایک استاد ہیں اویناش پلوال، ان کی کتاب سامنے آئی ہے مائی اینیمیز اینیمی۔ اس حوالے سے جو تفصیلات بتائی گئی ہیں، ان میں دوحہ میں امن کو سابوتاژ کرنے کی کوششوں کے لیے ہندوستان اور داعش کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے داعش سے گٹھ جوڑ رہے ہیں۔ ہندوستان نے کابل میں سکھوں کے گردوارے پر حملہ کرایا، جس کا ماسٹر مائنڈ ہندوستانی شہری نکلا۔ ہندوستان چانکیہ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے اور افغانستان کے امن کو ہر قیمت پر تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان بارہا کہہ چکا کہ افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے مغربی بارڈر کو استعمال کر کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی طرح سے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات بھی کرانا چاہتا ہے اور کراچی اور حالیہ مچ واقعہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھارتی شہری اویناش پلوال کتاب میں افغانستان میں نریندر مودی کی گریٹ ڈبل گیم کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے اور مودی ایک طرف بلوچستان میں فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے اور دوسری طرف پاکستان کے پختونوں میں بے چینی پلانے میں مصروف ہے۔ میں اس کتاب کے حوالے سے بتاتی چلوں، جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں اویناش پلوال کی کتاب، یہ 2017 میں شائع ہوئی تھی اور کتاب سے معلوم ہوتا ہے مودی حکومت نے افغان طالبان کو اپنے جال میں پھانسنے کی بہت کوشش کی۔ اویناش کی اس کتاب میں بلوچ اینڈ پشتون کارڈ کا ایک پورا باب لکھا گیا ہے اور بلوچ اینڈ پشتون کارڈ بھارت کی گریٹ گیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم ماضی میں اب تک کے ناظرین کو بتا چکے کہ بی جے پی کے رہنما سبرانیم سوامی بھی آن ریکارڈ ہیں کہ ہم بلوچ، پشتون اور سندھ کو استعمال کر کے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ گریٹ گیم کے سلسلے میں اجیت دور بھی افغانستان میں کرزئی سے مل چکا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب جب کہ افغان امن مذاکرات ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئے ہیں تو مودی نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں آئین کی دفعہ 370 کو معطل کر دیا اور ایک متنازع علاقے پر زور زبردستی سے قبضہ کر لیا۔ اکانومسٹ ہو یا فارن پالیسی میگزین، UK پارلیمنٹ ہو یا اقوام متحدہ انسانی حقوق رپورٹ، عالمی سطح پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی کے ذریعے خطے اور عالمی امن کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے اور گریٹ ڈبل گیم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے تحت پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں اپڈیٹ کری تھی غزالہ نورین تفصیلاً اسلام آباد سے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب تک کی آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، پاکستان کو ناکام ریاست بنانے اور افغان عمل کو سابوتاژ کرنے کے مشن بھارت کے خطے میں گریٹ ڈبل گیم بے نقاب ہو گئی ہے۔ 2021 کے آغاز کے ساتھ ہی نریندر مودی نے گریٹ ڈبل گیم پر دوبارہ سے عمل شروع کر دیا ہے۔ کنگز کالج لندن میں ڈیفنس اسٹڈیز کے استاد اویناش پلوال کی کتاب نے نریندر مودی کی گریٹ ڈبل گیم کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔